بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد باب زیارت القبور عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم ونہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فشربوا فی الاسقیۃ کلھا ولا تشربوا مسکرا رواہ مسلم۔ عزیز طلبہ، اس باب میں قبرستان جانے، قبروں کی زیارت کرنے سے متعلق روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن فزوروہا، اب قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو۔ ایسی ہی میں نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، پس اب تم روک رکھو جو تمہارے لیے ظاہر ہو، جتنا اور جب تک تم چاہو اسے کھاؤ۔ ایسی میں نے تم کو منع کیا تھا نبیذ سے، سوائے مشق میں، مشکیزے میں، یعنی صرف مشکیزے ہی میں نبیذ کو پیا کرو، استعمال کرو، اس کے علاوہ دوسرے برتنوں میں نبیذ پینے سے منع کیا تھا، مگر فشربوا فی الاسقیۃ کلھا، اب تم تمام برتنوں میں، ہر طرح کے رکھے جانے والی چیزوں میں، برتنوں میں تم نبیذ پیا کرو، تمہارے لیے جائز ہے، البتہ لا تشربوا مسکرا، نشہ آور مشروب کو نہ پیو۔ حدیث میں جو کہا گیا کہ میں نے تم کو شروع میں قبر زیارت سے منع کیا تھا، اب قبر کی زیارت کرو، اصل میں ابتدائی اسلام میں حضور نے مطلقاً قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت کے زمانے سے قریب تھا اور قبر پر جانے سے شرک میں پڑنے کا امکان تھا۔ لوگ قبرستان جائے، قبروں کے پاس شرکیہ کام کرنے لگے اور اس سے شرک کا دروازہ کھل جائے۔ بیجا محبت ہوتی ہے قبر والوں سے، عقیدت میں غلو ہوتا، لہذا کہیں قبرستان جانے سے شرک کا دروازہ نہ کھل جائے، اس لیے حضور نے منع کر دیا۔ لیکن جب لوگوں میں توحید کا عقیدہ پختہ ہو گیا اور اسلام کا طریقہ جاہلیت کے طریقے سے بالکل ممتاز ہو گیا اور شرک میں پڑنے کا کوئی خطرہ نہ رہا، تو پھر بعد میں حضور نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اسی کو فزوروہا سے کہا کہ زیارت کرو۔ اب البتہ قبروں کی زیارت کی جو اجازت ہوئی، ممانعت ختم، اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ اجازت عام ہے یا خاص ہے۔ عام کا مطلب یہ ہے کہ مرد بھی جا سکتے، عورتیں بھی جا سکتی ہیں، یا یہ کہ یا صرف خاص مردوں کے لیے اجازت ہے۔ علماء میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عمومی ممانعت کے بعد جو عمومی اجازت ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی، مردوں کے لیے بھی اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی۔
چنانچہ حضرت عائشہ قبر پہ جاتی تھی. قبر کی زیارت حضرت عائشہ کے لیے ثابت ہے، اور قبرستان جا کر کیا کرنا چاہیے حضور نے انہیں بتایا بھی تھا. اسی طرح ایک روایت میں کہ حضرت فاطمہ اپنی پھوپھی کی قبر پر زیارت کے لیے ہر جمعہ کو جایا کرتی تھی. بہرحال ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی ممانعت جو تھی وقتی تھی، بعد میں وہ ممانعت منسوخ ہو گئی اور سب کے لیے چاہے مرد و عورت ہو قبروں پر جانے کی عام اجازت مل گئی. لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، عورتوں کے لیے قبروں پہ جانا اب بھی ممنوع ہے. چنانچہ ایک روایت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر عورت عمر رسیدہ ہے، بوڑھی ہے اور قبروں کی زیارت کے آداب سے واقف بھی ہے تو ایسوں کے لیے قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کی اجازت ہوگی. لیکن جو جوان ہے، بالکل فتنے کا اندیشہ، یا بوڑھی ہے مگر قبروں کی زیارت کے آداب سے واقف نہیں ہے، وہاں جا کر قبر والے سے مدد مانگنے لگے، جزا فضا کرنے لگے، قبر کی مٹی اٹھا کر تبرک کے طور پر گھر لانے لگے، تو یہ عورتیں کیا بہت سارے مرد بھی جاہل لوگ جہالت میں اس طرح کیا کرتے. ایسی صورت میں عورتوں کے لیے کیا مردوں کے لیے بھی ممانعت ہو جائے گی. بہرحال قبر پر جانے کے آداب یہ ہے کہ آدمی قبر پہ جائے، سلام کرے، عام قبرستان والوں کے لیے دعا کرے، قبر کی طرف نہ جھکے، نہ سجدہ کرے، نہ وہاں سے مٹی اٹھا کے لائے، نہ اپنے جسم کا کوئی حصہ قبر سے رگڑے، نہ اسے چومے، نہ اس کا طواف کرے. ایسی بعضوں نے کہا کہ وہاں اگر دعا کرنی ہو تو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے دیکھنے والوں کو شبہ ہوگا کہ یہ قبر والے سے استمداد ہے، مدد چاہی جا رہی ہے، قبر والے سے مانگا جا رہا. لیکن بعض روایتوں سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی ثابت ہے. اگر ہاتھ اٹھائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اس میں زیادہ شدت بھی نہیں برتنی چاہیے. ہاں بہتر یہ ہے کہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو قبر کی جانب رخ کرنے کے بجائے قبلہ کی جانب رخ کر لے، تو ایسی صورت میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہتا ہے. حضرت شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابل اعتماد قول یہ ہے کہ عورتوں کا قبروں پر جانا مکروہ تحریمی ہے. ایسی اور دوسری کتاب میں کہ مردوں کے لیے تو قبرستان پہ جانا، قبروں کی زیارت مستحب ہے، لیکن عورتوں کے لیے مکروہ ہے. بعضوں نے تو بالکل عورتوں کے جانے کو حرام کہا ہے. ابو ہریرہ کی روایت پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ قاضی ابو زید سے کوئی پوچھتا ہے کہ عورتوں کا قبروں پر جانا کیسا ہے، جانا چاہیے نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جانے نہ جانے کی بات مت پوچھو، یہ پوچھو کہ جو عورتیں قبرستان جاتی ہے ان پر کتنی لعنت برستی ہے. لہذا عرس میں، مزارات پہ، بزرگوں کی قبروں پہ یہ عورتوں کا میلہ ٹھیلا، ایسے لوگوں کو عبرت لینا چاہیے.
اور قبرستانوں پر بھیڑ لگانے سے بچنا چاہیے. وہ عبرت کی جگہ ہے، نہ کہ میلہ لگانے کی جگہ ہے. دوسرا مسئلہ تھا کہ حضور نے 3 دن سے زائد قربانی کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا. اصل میں شروع اسلام میں معاشی اعتبار سے بڑی تنگی تھی، اس لیے حضور نے منع کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ گھر میں قربانی کا گوشت نہ رکھو، نہ کھاؤ، تاکہ یہ گوشت جو ہے غریبوں میں تقسیم ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے. لیکن پھر جب مالی وسعت آ گئی اور عام لوگ بھی قربانی کرنے لگے تو پھر یہ حکم موقوف ہو گیا. نبیذ، کھجور اور پھل وغیرہ جو بھیگا کر کے مشروب تیار کیا جاتا ہے، پانی میں کھجور پھولنے کو ڈال دے، اس کا جو شیرہ تیار ہو اس کو نبیذ بولتے. ابتدائی اسلام میں شراب کی حرمت کا حکم آیا تو نفرت دلانے کے لیے آپ نے شراب کے برتنوں کے توڑنے کا بھی حکم دیا کہ جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی توڑ دیا جائے. لہذا ان شراب کے برتنوں میں نبیذ بھی اگر استعمال کرے تو اس طرح دھیرے دھیرے شراب سے کئی لوگ قریب نہ ہو جائے، پرانی بات نہ تازہ ہونے لگے. اس لیے ان برتنوں میں نبیذ تیار کرنے یا پینے سے حضور نے منع کر دیا. لیکن بعد میں جب شراب کی حرمت مسلمانوں کی دلوں میں بالکل راسخ ہو گئی تو پھر اب ان برتنوں میں نبیذ رکھنے کی جو عام پابندی تھی وہ ختم ہو گئی. پہلے کہا گیا کہ صرف مشکیزے میں نبیذ رکھے، اسی میں پیے، اور پھر بعد میں اجازت دی گئی کہ عام برتنوں میں بھی نبیذ کو تیار کر سکتے ہیں اور ان برتنوں میں نبیذ والے مشروب کو پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت فرمائی، فبکا و ابکا من حولہ، پس آپ روئے اور اپنے آس پاس والے جتنے لوگ تھے ان سب کو بھی رولایا. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ اللہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، مغفرت کی دعا کروں، تو میرے لیے یہ اجازت نہیں دی گئی. میں نے اجازت مانگی کہ اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کروں، فَأُذِنَ لِي، تو اس بات کی مجھے اجازت دے دی گئی. فَزُورُوا الْقُبُورَ، بس تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی یہ زیارت موت کی یاد دلاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جن کا نام آمنہ تھا اور والد عبداللہ، حضرت آمنہ کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پہ ہوا تھا، اس جگہ کا نام ابوا ہے. تو ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ وصال فرمائی تھی. آپ والدہ کی قبر پر آئے تھے اور والدہ کی محبت میں مامتا کو یاد کر کے بہت دیر تک روئے اور دوسرے کو بھی خوب رولایا، جس کی تفصیل حدیث میں آئی. البتہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا تھا، چنانچہ بظاہر اس حدیث سے ہی معلوم ہو رہا کہ میں نے اپنے والدہ کی استغفار کی اجازت چاہی تو اجازت نہیں دی گئی. لیکن متأخرین نے، بعد کے علماء نے کہا کہ نہیں، والدین کا اسلام ثابت ہے. اس کی کئی وجہ، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ملت ابراہیمی پر تھے، شرک پر نہیں تھے. دوسری یہ کہ وہ فطرت کے زمانے کے تھے، اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا، ان تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں تھی، لہذا وہ اصل فطرت پر تھے، اسلام پر، کفر پر نہیں تھے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے اس ایک کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کو ثابت کیا ہے کہ وہ دین اسلام پر تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے، لہذا اس میں احتیاط کا طریقہ زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آدمی کو سکوت اختیار کرنا چاہیے اور فیصلے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال قبرستان جانے زیارت کرنے کی حضور نے اجازت دی، فزورو، زیارت کرو قبرستان کی۔ یہ زورو امر ہے جو استحباب اور ندب پر محمول ہے، مستحب ہے، اور اس کی وجہ بتائی کیونکہ قبروں کی زیارت تو ذکر الموت، موت کو یاد دلاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبروں کی زیارت موت کو یاد کرنے، عبرت لینے کے لیے کرنی چاہیے۔ بقیہ فاتحہ پڑھنے، ایصال ثواب کے لیے یہ بھی بہتر طریقہ ہے، جانا چاہیے۔ آگے حضرت بریدہ کی روایت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے اس وقت جب لوگ قبرستان کی طرف نکلتے، یعنی جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ قبرستان جانے کے آداب سکھاتے تھے۔ یہ سکھاتے تھے کہ اس طرح کہا کرو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلامتی ہو تم پر اے گھر والے، قبرستان والے جو مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے لاحق ہوں گے، ہم بھی تمہارے بعد تمہارے پاس آنے والے۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قبرستان جائیں اور قبر والوں کو سلام کہیں، حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ دعائیہ کلمات، مختلف کلمات ہیں جو مختلف حدیث سے ثابت ہے، ان کلمات میں کوئی تحدید تعین نہیں ہے، الفاظ میں فرق ہے۔ اپنے لیے عبرت اور میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایسی آگے ابن عباس کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ میں قبروں کے پاس سے گزرے، یعنی مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کے پاس سے گزرے۔ فاقبل علیہم، تو حضور قبرستان والوں کی طرف اپنے رخ کے ساتھ متوجہ ہوئے، اپنے روح مبارک اس قبرستان کی طرف کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، اور آپ نے کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو تم پر قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم لوگ تو ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ہو، آگے گئے ہوئے ہو، اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ روایت میں جو کہا فاقبل علیہم بوجہہ، قبرستان کے پاس سے گزرے آپ قبر والوں کی طرف اپنے رخ کے ساتھ متوجہ ہوئے، ان الفاظ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے ہوتے، متوجہ ہوتے تھے، ان کو سلام کرتے۔ اور یہ جو مسنون دعا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ مسنون دعا پڑھتے تھے۔ چنانچہ جمہور کی یہی رائے ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی اختلاف کرتے، وہ کہتے کہ دعا کے وقت اپنا منہ قبر کی طرف نہیں بلکہ قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ میت کی زیارت ایسی ہے جیسے کہ زندہ لوگوں کی زیارت، جیسے زندہ لوگوں کی زیارت کے وقت مواجہہ کرنا ہوتا ہے، یعنی مواجہت جو منہ اور چہرہ سامنے کی طرف، ویسی قبرستان جاتے وقت منہ اور چہرہ قبر والوں کی طرف کرنا چاہیے۔ جو آداب زندوں کی ملاقات پر، وہی مردوں کی زیارت پر ہونا چاہیے۔
لیکن ہاں قبر کی طرف رخ کر کے اور پھر وہاں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اس میں شرک کا دروازہ کھلتا ہے، استمداد بالقبر کا شبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ خیال یہ کریں گے کہ دیکھو یہ مردے ہی سے مانگ رہا، خاص کر کے علماء کو تو اسے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن جہاں پر اس طرح کا کوئی اجتماع نہ ہو اور وہاں پر ہاتھ اٹھا رہا مگر دل متوجہ اللہ کی طرف، مدد اللہ سے مانگی جا رہی، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، جائز ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ جو فتنے کا خطرہ تھا، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے کہا تھا کہ وہاں قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں فتنہ ہوگا۔ لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر دعا سلام قبر کی طرف رخ کر کے اگر کریں جیسا کہ عام طریقہ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں قبر کی رخ کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ قبلہ کی طرف رخ کر لیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، یا ہاتھ اٹھائے بغیر قبر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو اس میں کسی طرح حرج کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔